اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 117 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جن لوگوں نے اللہ کا بیٹا اختیار کیا ہے، سبحانہ اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے پاک ہے، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، کل لہو قانتون سب اسی کے تابع، اسی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ آسمان اور زمین کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، اس کی ذات پاک ہے کہ کسی کو بیٹا بنا لے۔ کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ اسی کی اطاعت کرتا ہے، چاہے وہ چاند ہو، زمین ہو، سورج ہو، تارے ہوں، پانی ہے، ہوا ہے، انسان کی تخلیق ہے، انسان کی سیلز ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، کل لہو قانتون ہر اسی کی اطاعت کرتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں وہ کیوں کر کسی کو بیٹا بنا لے؟ بیٹا تبھی بنا لیا جاتا ہے، بیٹے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کو فنا ہونا ہے، اس کے کچھ کام ادھورے ہوتے ہیں۔ اگر اس کا کوئی بیٹا ہوگا تو وہ اس کے ادھورے کام، ادھورے خواب پورا کر سکتا ہے۔ جو ذات یکتا ہو، واحد ہو، ہر چیز کی مالک ہو، اسے ایسی چیزوں کی کیا حاجت ہے؟ اس آیت میں اسی کی طرف پھر اشارہ ہے، بدیع السماوات والارض۔ بدیع آیا ہے، یہ بدیع جو ورڈ ہے یہ بدأ سے آیا ہے۔ اصل لفظ بدأ ہے، بدأ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا، اس نے ایجاد کیا، اس نے اختراع کیا۔ He created something out of nothing۔ گویا کچھ موجود نہیں تھا، کسی مثال کے بغیر پیدا کرنا، مثال یا نمونہ کے بغیر پیدا کرنا، اس کو ہم بدأ کہتے ہیں۔ بدأ سے ہم بنا سکتے ہیں بدیع، اس کا پیٹرن ہے فعیل۔
فعیلن، فعیلن کا جو وزن ہے، فعیلن کا جو پیٹرن ہے، یہ پیٹرن مبالغہ کے لیے آتا ہے۔ یہ پیٹرن مبالغہ کے لیے آتا ہے۔ اور اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں گے ناصرٌ مدد کرنے والا، ہوا ناصرٌ وہ مدد کرنے والا ہے، میری کوئی مدد کرے گا تو وہ شخص ناصر کہلائے گا۔ ایک شخص جب کسی دوسرے شخص کی مدد کرتا ہے تو ہم مدد کرنے والے کو ناصر کہیں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت مدد کرتا رہے گا۔ اس کا دوسرا پیٹرن ہے اسی فعیل کے وزن پر نصیر۔ نصیر کا مطلب بھی ہے مدد کرنے والا، مگر اس نصیر میں جو معنی میں اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ نصیر فعیل کے وزن پر ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے بصیر۔ اسی طرح اس کا لفظ ہے بدی۔ یہ سب لفظ ہیں، ان کو ہم نصیر، بصیر، بدی، اس کو ہم مبالغہ کا صیغہ مانتے ہیں۔ اس صیغے میں ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ ادھر بدیع جو ہے، یہ بدیع خبر ہے۔ کس کی خبر ہے؟ اس کا جو سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ اس کا اومیٹڈ ہے، اومیٹڈ کو ہم محذوف کہتے ہیں، مگر اس پر ایک ہی پیش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ خبر اور مضاف ہے، اب سماواتی مضاف الیہ ہے اور ارضی بھی مضاف الیہ ہے، مگر اس کو ہم مانتے ہیں معطوف۔ It follows the same pattern as سماواتی۔ اب اس کا ہم معنی بنائیں گے۔ بدیع السماوات، آسمان کا پیدا کرنے والا، والارض، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے
یہ جو وہ ہے یہ وہ اس کا سبجیکٹ ہے، اس سینٹنس میں وہ نہیں ہے، لہذا ہم اس کا یہ مانیں گے جو محذوف ہم نے مانا ہے وہ اللہ ہے، اللہ 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 جو ہے وہی بدی ہے، پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، لہذا جو سبجیکٹ ہے وہ یہاں اللہ ہے، جو محذوف ہے۔ محذوف کیوں ہے؟ کیونکہ اس سینٹنس سے تو وہ واضح خود ہی ہوتا ہے، لہذا سبجیکٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ کس چیز سے پیدا کرنے والا ہے؟ آؤٹ آف نتھنگ، جب کہ کچھ شے ہی نہیں تھی پھر بھی اس نے آسمان بنایا۔ جو ایسا خالق ہو، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہو، اسے کسی کو بیٹا بنانے کی کیا حاجت ہے؟ یہ جملہ جو آیا ہے یہ جملہ معترضہ ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جو آسمان کا کریٹر ہے، زمین کا کریٹر ہے، آسمان اور زمین کے بیچ جو کچھ ہے اس کا مالک وہی ہے، اس کا خالق وہی ہے۔ ایسے خالق و مالک کو یہ کیسے زیبا لگتا ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے؟ بیٹا تبھی بنایا جاتا ہے جب بیٹا تبھی اختیار کیا جا سکتا ہے جب وہ فانی ہو، جب اس کا کام ادھورا رہتا ہو، جب وہ کام چلانے میں کسی اور کی ضرورت محسوس کرتا ہو۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے سبحانہ، اس کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اسی سلسلے میں اس آیت میں رب فرماتے ہیں کہ میں اللہ اور زمین کا پیدا کرنے والا ہوں۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، یہ جو قضا ہے یہ فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہے he decided، he decided، اس نے فیصلہ کیا ہے۔ کبھی کبھی یہ قضا جو ہے یہ پیدا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی بنتا ہے اس نے پیدا کیا۔ کبھی کبھی یہ حکم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا معنی بنے گا اس نے حکم دیا۔ مگر یہاں فی الحال یہ فیصلہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ارادہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس نے ارادہ کیا، ارادہ کے معنی میں اس نے ارادہ کیا۔ امرن جو ہے، امرن کے 14 معنی ہیں۔
اس کے مختلف معنی ہیں، 14 معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے۔ ہم یہاں وہی معنی بتائیں گے جس میں یہاں یہ استعمال ہوا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی معاملہ کا جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے۔ میں نے ابھی پڑھا اس نے ارادہ کیا، پاسٹ میں۔ یہ جو معنی ہے یہ پاسٹ میں ہے تب تک جب تک اس کے ساتھ اذا نہیں ملا ہوا ہے۔ جو ہی ہم اس ورب کے ساتھ اذا ملائیں گے تو یہ پاسٹ ٹینس کا معنی پریزنٹ ٹینس میں ہو جائے گا۔ امرن مفعول ہے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا معاملہ کا ارادہ کرتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اس کو ہم سمپل بنا سکتے ہیں اس طرح، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَيَقُولُ لَهُ كُن۔ جب وہ کوئی معاملہ طے کرتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے، یقولو، یہ جو فا ہے یہ جواب شرط پر آتا ہے، یہاں تک جملہ شرطیہ ہے، یہ جواب شرط کے لیے آتا ہے فا۔ یقولو لہو کن، یقولو وہ کہتا ہے، لہو، یقولو فعل مضارع ہے، اس کا فاعل ہوا ہے، معنی بنے گا یقولو کا وہ کہتا ہے، لہو جار مجرور، اس کو، وہ اس کو کہتا ہے کن، ہو جاؤ، ہو جا۔ فا یکون، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ مگر اس میں ایک اور لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، وہ ہے انما۔ اس میں جو انا ہے وہ سٹرس کے لیے ہے، تاکید کے لیے ہے، اور انا کا کام کیا ہے؟ انا کا کام یہ ہے، یہ اس یقول کو کرے گا۔ جب ہم انا لگائیں گے تو یقول جو ہے، یقول کو یقول ہو جائے گا۔ ان سے
یقولو کو یقولہ ہو جائے گا، مگر جب اس میں ما آئے گا، ما جو ہے یہ اس ان کی ایکشن کو کینسل کرتا ہے۔ ان کی ایکشن کیا تھی؟ ان کی ایکشن یہ تھی کہ اس یقولو کو زبر دے، مگر جو ہی ما آ گیا تو ما نے اس ان کی وہ ایکشن کینسل کر دی، اس کو اپنا پیش برقرار رہ گیا۔ ٹھیک ہے، مگر معنی کے لحاظ سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ معنی کے لحاظ سے ہمیں حاصل ہوا اونلی۔ اونلی وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، وہ صرف کہتا ہے، لہو، اس کام کے لیے، کن، ہو جا۔ اتنا کہنا ہے، بس اتنا کہنا ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے صرف اتنا کہنا ہے کسی چیز کو کن فیکون، پس وہ وجود میں آتی ہے، پس وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ جو ایسی ملکیت کا مالک ہو کہ عدم سے نئے چیز کو وجود میں لائے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، اس کو سجانے والا، اس میں مختلف چیز رکھنے والا، اس کو مختلف چیزوں سے آراستہ کرنے والا، اور وہ زیبائش، وہ آرائش جو بناوٹی نہیں ہے، جو بدیع ہے، جس میں تخلیق کا مادہ ہے، گویا کہ اس کی تخلیق کا ہر ایک ذرہ اپنی اپنی جگہ پر ہمیں دعوت دیتا ہے کہ مجھ کو انڈرسٹینڈ کرو، میرے پیچھے اس کائنات کی ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ۔ ایسے اللہ کو کیا حاجت پڑے گی کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے؟ یہ جملہ معترضہ یہاں آیا ہے سلسلہ کلام میں اس وضاحت کے لیے جو اس سے پہلے یہود نے الزام لگایا تھا کہ رب کا کوئی بیٹا ہے، نصارہ نے الزام لگایا کہ رب کا کوئی بیٹا ہے۔ اسی کی تردید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل ہمیں دیے ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو قرآن شریف سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔